کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوشبو حدیث۔ آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوشبو حدیث۔ اس پروگرام میں ہم ایک حدیث پاک سنتے ہیں، حدیث پاک کی عربی عبارت سنتے ہیں، پھر اس حدیث پاک کا ترجمہ سنتے ہیں اور حدیث سے حاصل ہونے والے نکات پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس پروگرام میں ہم حدیث پر کچھ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث ہم تک کس طرح سے پہنچی، کیونکہ حدیث کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بات پر بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہم تک پہنچی تو اس کا سلسلہ کیا ہوا، حدیث کے راوی کون ہوتے ہیں، حدیث کی اقسام کیا ہے۔ علم حدیث اپنے آپ میں ایک فن ہوتا ہے، ایک اسٹڈی ہوتی ہے، حدیث کی ایک اپنی سائنس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی، اسی طرح انہی علماء کے ذریعے حدیث کی بھی حفاظت کی۔ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، چائنیز وسپر جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کوئی بات کہتا ہوں کسی کو، پھر وہ شخص کسی دوسرے کو یہ بات کہتا ہے، پھر وہ دوسرا کسی تیسرے کو کہتا ہے، تو یوں ایک چین بنتی ہے، بات پہلے سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف، یوں بات کنٹینیو بڑھتی جاتی ہے، اور بات جہاں پہ ختم ہوتی ہے تو وہ بات پوری طرح سے چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ پہلے شخص نے جو بات کہی تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ بات بالکل تبدیل ہو چکی ہے، چینج ہو چکی ہے، کیونکہ بیچ میں کافی سارے لوگوں نے یا تو اسے سمجھنے میں غلطی کی، یا سننے میں غلطی کی، یا کسی نے اپنی خواہش میں اس بات میں کچھ ملاوٹ کر دی۔ تو یوں جب یہ بات اتنی بدل سکتی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں حدیث پاک کی، جو کہ 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ ضرور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان میں بھی لوگوں نے کوششیں کی، اس میں ملاوٹ کرنے کی کوششیں کی، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی شان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی ایسی حفاظت کی کہ جو محدثین ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے اس حدیث میں اگر کسی نے ملاوٹ کی تو اس ملاوٹ کو اس طرح سے نکال پھینکا جس طرح سے دودھ میں گری ہوئی مکھی کو نکال پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے حدیث پاک کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، اور اسلام کی بنیاد ہے حدیث پاک، اسلام کی بنیاد ہے، قرآن یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ اور حدیث سمجھنا ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ تفصیل سے، ہر ایک حکم تفصیل سے بیان نہیں ہوا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ تو نماز قائم کیجئے صرف اتنا ہی قرآن نے فرمایا؟ نماز کی رکعت، نماز کا طریقہ کار اور بہت ساری چیزیں وہ جاننے کے لیے ہمیں حدیث کا جاننا ضروری ہے۔ تو یوں حدیث کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، حدیث کی تاریخ، حدیث کی حفاظت، اور حدیث کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہے۔ حدیث پورا ایک اپنے آپ میں فن ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے یہ پروگرام ہم نے انعقاد کیا، اس پروگرام کا، اس میں انشاءاللہ ہم حدیث کے متعلق بہت ساری گفتگو کریں گے۔ حدیث کے علماء کون ہوتے ہیں، حدیث کی تاریخ کیا ہے، حدیث کی حفاظت علماء کرام نے کس طرح سے کی، حدیث کی اقسام کیا ہے،
اور بھی حدیث کے متعلق بہت ساری گفتگو اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں, بہت ساری معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دل عزیز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب. آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا صوبان بھائی کہ ہم حدیث پر بات کرنے سے پہلے, جو ہمارے پروگرام کی آج کی حدیث ہے اس طرف جانے سے پہلے ہم ایک سوال شامل کرتے ہیں. آج کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں سنا, اس کی تفتیش مانگی جاتی ہے, تو وہ یا تو کسی اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں, ایپ میں دیکھتے ہیں موبائل میں, اور بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے موبائل میں حدیث کو صحیح بتایا, یا گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں, یا کسی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کرنا ہے, یہ ضعیف ہے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حدیث کے صحیح ہونے کا, ضعیف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ حدیث کا صحیح ہونا یا کسی حدیث کا ضعیف ہونا, اس کا معیار کیا ہے, ہم کیسے پتہ کریں؟ کیونکہ ہر فیلڈ کے اپنے ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں, حدیث کے بھی اپنے ایک ایکسپرٹ ہیں. تو کیا اس کے ایکسپرٹس کون ہیں, ہم کیسے معلوم کریں کہ حدیث کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے, اور کیا کیا اس کے قوانین ہیں, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال بھائی, آپ نے ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ بات آپ نے چھیڑی ہے, یعنی بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اگر اس کا ہم لحاظ نہیں رکھتے ہیں تو ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں, یعنی ہم اپنا ایمان بھی کھو بیٹھ سکتے ہیں. اور وہ زبان جس کو اللہ پسند کرے, بے شک, اس کی طرف ہم ایسی چیزوں کو نسبت کریں گے جو اس زبان سے نکلی نہیں ہے. ایسا بھی ہم اگر ان چیزوں کو جو اب یہ بیان کیا جائے گا, ان چیزوں کا اگر ہم لحاظ نہیں رکھتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ موبائل میں دیکھا اور بتا دیا یہ حدیث صحیح ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر اپنے موقف کے, اپنے سٹینڈ کے حساب سے وہ حدیث ہے تو کہیں گے یہ حدیث ٹھیک ہے, اور اگر اپنے سٹینڈ کے حساب سے, موقف کے حساب سے نہیں ہے تو بولیں گے یہ حدیث ضعیف ہے نا. اور ضعیف اور موضوع میں جو فرق ہے یہ بھی آج کل کی عوام جو ہے وہ رکھ نہیں پاتی ہے. تو ہم انشاءاللہ بہت ساری باتیں سنیں گے اس حوالے سے. کمال بھائی, آپ یہاں پر کیمریز دیکھ رہے ہیں, جی بالکل, ہے نا, آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں. ناظرین میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے, بالکل, لیکن آپ نے ایک ٹرم بھی سنا ہوگا کہ ایوری فیلڈ ہیز اٹس اون ایکسپرٹس, یعنی لکل فن رجال, ہر فن کے کوئی نہ کوئی ماہر ہوتے ہیں. تو اسی ماہر سے, اسی ایکسپرٹ سے ہم ان چیزوں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. تو اب یہ کیا, ہم کسی اور فیلڈ کے ماہر ہیں تو ہمارے سامنے جو کیمرہ مین وغیرہ بیٹھے ہیں یہ کسی اور فیلڈ کے ماہر ہیں, تو ان سے ہم کیمرہ کے حوالے سے نالج لے سکتے ہیں. جی ایسا ہی ہے نا. جی, تو ہر ایک سے ہم ہر ایک نالج لے نہیں سکتے. جی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ایک تقسیم کاری ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا نوازا کہ وہ حدیث پاک ان کے سامنے, حدیث کے احکام ان کے سامنے ایسے واضح ہو گئے کہ وہ صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے یہ کہنے لائق ہو گئے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی طاقت نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کو, یعنی عام لوگوں کو, علماء کی تقلید ضروری ہے. محدثین نے جو بیان کیا اس کی تقلید ان کے لیے ضروری ہے, وہ اس کو مانے, کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ایکچولی میں نہیں ہے. تو انہیں ان باتوں کو ماننا پڑے گا جو محدثین نے بیان کیا. محدثین نے بیان کیا کہ یہ فلاں حدیث صحیح ہے, فلاں حدیث ضعیف ہے, فلاں حدیث حسن ہے, اور اس کی وجوہات یہ ہیں جو انہوں نے کہا, جو ایکسپرٹس نے کہا, وہ ہمیں ماننا پڑے گا. اچھا, آپ نے گفتگو کے دوران یہ بھی بتایا کہ حدیث ضعیف, صحیح. اب میں کچھ ٹرمز آپ کے سامنے کمال بھائی پیش کرتا ہوں. جی بالکل, کہ یہ جو صحیح ہے یا پھر ضعیف ہے یا پھر
حسن ہے، جو بھی لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو تقسیم کاری ہے یہ راوی کے کنڈیشن کے حساب سے. حدیث تو اپنی جگہ حدیث ہے لیکن راوی کے کنڈیشن کے حساب سے، یعنی حدیث وہاں سے یہاں تک ہم تک پہنچی تو جو روایت کرنے والے ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، ان کے کنڈیشن کے حساب سے یہ اقسام بنی. ہاں، اگر ان راویوں میں ان جو بیان کرنے والے راوی ہیں، یعنی جو حدیث بیان کرتے ہیں، ان کی کنڈیشن ٹھیک رہی، سارے شرائط ان کے اندر پائے گئے، تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی. جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ سند متصل ہو، سند متصل ہو یعنی حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جا ملتا ہو، یعنی ایک چین بنی ہو، چین میں کوئی کٹ نہ ہو، بیچ میں کلٹرز نہ ہو. ایک دوسرا یہ کہ جو راوی ہوں وہ عادل ہوں، عادل ہوں، فاسق نہ ہو. اچھا، عادل ہوں، عدل و انصاف والے ہوں، فسق کرنے والے نہ ہو. اسی طرح راوی ضابط ہو، ضابط ان دا سینس کہ ان کے اندر ان کا حافظہ مضبوط ہو. ظاہر سی بات ہے یاد رکھ پائیں وہ جو ہم کوئی چیز سنیں اور آگے بیان کریں، اس کے لیے ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ ضبط ہونی چاہیے. آپ کا حافظہ مضبوط ہو تبھی آپ کوئی چیز بیان کر پائیں گے. اسی طرح حدیث شاذ نہ ہو. اب جو نارملی موبائل اٹھا لیتے ہیں اور بولتے ہیں صحیح ہے حدیث، ضعیف ہے، ان سے پوچھئے کہ شاذ کسے کہتے ہیں. حدیث شاذ نہ ہو. اسی طرح حدیث غیر معلل ہو، غیر معلل. اب ان سے ان اصطلاحات، ان ٹرمنالوجیز کو پوچھیں کہ یہ ٹرمنالوجیز ہے کیا، اس کی وضاحت ان سے لیں تو یقیناً میں کہوں گا کہ یہ وضاحت نہیں کر پائیں. ابھی جو میں نے شرائط بتائے، ان شرائط پر اترنے والی حدیث کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. ان شرائط پر، یہ جو 4 شرائط، 5 شرائط میں نے جو بیان کی، راوی عادل ہو، سند متصل ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو، یعنی اپنے سے ان سے زیادہ جو پر اعتماد راوی ہیں ان کی مخالفت میں نہ ہو، نہ سند میں ہو نہ متن میں ہو. اب اس کی بھی پوری ڈیٹیلنگ ہے. یہ ساری ڈیٹیلنگ اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر جا کے وہ صحیح ہے یا پھر غیر صحیح ہے یا پھر حسن ہے، یہ ساری چیزیں وہ بیان کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد یعنی یہ 5 شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح کہا جاتا ہے. ہاں، اگر ان میں سے ایک کوالٹی جو میں نے بیان کیا کہ ضبط اچھا ہو، اگر وہ اچھا نہیں تو ایسی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے. اب نیکسٹ جو کیٹیگری عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ ہے حدیث ضعیف. لائک نارملی یہی ہوتا ہے، پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے جیسے فار ایگزامپل کسی نے کسی چیز پہ سٹینڈ لیا اور کوئی حدیث بتا دی، ہم نے اگر اس کے اوپوز ایویڈنس میں اگر کوئی دوسری حدیث بتائے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور ضعیف کو سبحان بھائی جیسا آپ نے ضبط کا فرمایا تو مجھے یہ معلوم چلا، پڑھا بھی کہ ضبط ایک تو ہوتا ہے سن کر یاد کرنا، اور کچھ راوی ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے لکھ لیا حدیث کو. تو اب کسی کا حافظہ مضبوط نہیں تھا لیکن سماعت مضبوط ہے، اس نے اچھے سے سنا اور وہی کے وہی الفاظ اتار لیے، معتبر ہوگی وہ بھی. وہ بھی معتبر ہوگی. یعنی ضبط 2 طرح کا ہو گیا، سن کے بھی یا لکھ کر. ضبط میں 2 چیزیں آئیں گی، یعنی وہ چیز مضبوط ہو، محفوظ ہو. یہ بھی آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو محفوظ والے الفاظ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، ہے نا. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ضعیف کہہ کر حدیث کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اب ضعیف حدیث بھی جو ہے ایسا نہیں کہ متروک ہے، بالکل ترک کیا جائے گا، یہ قابل قبول بالکل نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیث جو ہے وہ اس سے صرف احکام یعنی حلال و حرام ثابت نہیں ہو سکتے اور اسی طرح عقائد ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی جیسے اللہ کے بارے میں صفات کے عقائد ہیں، کسی چیز کو حلال حرام ٹھہرانا، یہ ان سے ثابت نہیں ہو سکتے. ہاں، ضعیف حدیث اگر ہے تو ان سے فضیلت کے باب میں یہ احادیث مقبول ہیں، قبول کیا جائے گا. اور اسی طرح ترغیب ہے، ترہیب ہے، کسی چیز کی رغبت دلانا ہے، کسی چیز سے ڈرانا ہے، ان ابواب میں بھی یہ حدیث پاک کیا ہے؟ مقبول ہے. اسی طرح زہد کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، پرہیزگاری کی بات ہے، تو ان میں بھی ضعیف حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، مقبول ہے. اب جن حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، جن حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا تو وہ موضوع ہیں، ضعیف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ موضوع ہے. موضوع ان حدیث کو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت ایسی بات کی جائے
جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. آسان من لفظوں گھڑت میں یہ باتوں کہ حدیث ہے ہی نہیں, وہ جی صرف حدیث ایک ہے ہی ٹرم نہیں کے طور پر ہم اس کو جی. موضوع کہتے ہیں. ہاں یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ضعیف حدیث کو بھی بالجزم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب بالجزم یعنی بالجزم ان دا سینس کہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا بلکہ مروی ہے. ایکٹیو میں نہیں بولیں گے, پیسیو وائس میں بولا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مروی ہے. ڈائریکٹلی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ضعیف حدیث میں ہم اتنا ہم احتیاط ہمیں رکھنا چاہیے. جی ابھی انشاءاللہ ہم اچھا یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کمال بھائی کہ اب اتنا سارا جب معاملہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ مستند علماء کرام سے رابطے میں رہیں. مستند علماء کرام جو ہے ان سے رابطے میں رہیں, اور کسی بھی حدیث کے بارے میں صحیح ضعف کا ہمارا تو یہ کام نہیں, علماء کرام ہے وہ انشاءاللہ اس کو, ہاں اگر آپ واقعی دلچسپی رکھتے ہیں تو اسٹڈی کریں اس کو. جی بالکل, آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو جائیں, پھر جا کر آپ ہو سکتا ہے اللہ دیکھا آپ نے کہ حدیث کی کتنی مشکل اصطلاحات ہیں, شاذ ہونا, عادل ہونا, ضعیف ہونا, حسن ہونا. اچھا میں کمال بھائی یہاں پر میں دو وہ حدیث پاک ایز این ایگزامپل بھی دینا چاہتا ہوں. جی بالکل دیجیے. جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا مرغے کے حوالے سے, مرغے کے حوالے سے الدیک الابیض, جی ہے نا, سفید مرغ. ہاں الدیک الابیض یعنی سفید مرغے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سفید مرغہ اللہ کا دوست ہے, اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. اسی طرح اور اللہ کے دشمن کا دشمن ہے. تو یہ دشمن کا دشمن, ہاں اللہ کے دشمن کا دشمن ہے, یعنی اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان کا یہ دشمن ہے. تو علماء اکرام اس حدیث سے یہ بیان کرتے ہیں, تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر گھر میں سفید مرغہ ہو تو وہاں پر شیطان نہیں آئے گا. شیطان اس سے, مرغے کی جو بانگ ہے, جو آواز صدا بلند کرتا ہے, جس سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے, دور جاتا ہے. تو علماء کرام نے اس کی تشریح یہ بیان کی. یہ حدیث پاک ہے لیکن ضعیف ہے, لیکن یہ فضیلت کے باب میں اور دیگر چیزوں کے باب میں یہ حدیث پاک. فضیلت کے باب میں اس کو اگر آسان فضیلت یعنی کسی چیز لائک ورچوز آف اینی ورچو جس کو ہم بولتے ہیں, یعنی یہ کام کرو گے تو یہ فائدہ ملے گا, انعام ملے گا, یہ انعام ملے گا, ریوارڈ یہ دیا جائے گا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں فضیلت میں آتی ہیں. اسی طرح واقعات کے باب میں بھی کسی واقعہ بیان, قصہ ہے, واقعہ ہے, یہ بیان کرنا ہے, تب بھی یہ ضعیف حدیث جو ہے وہ معتبر ہے, اس کو مان لیا جائے گا. تو ناظرین دیکھیں کتنی ساری باتیں ابھی حدیث کے حوالے سے ہوئی. اس کی اصطلاحات, ثقہ ہونا, راوی کا اوثق ہونا, حدیث شاذ ہوتی یا راوی کے لیے عادل اور ضبط, اور نہ جانے کتنی ساری باتیں ہم نے, ہمارے صوبان بھائی نے بیان کی اور ہم نے سنی. یعنی حدیث پورا ایک فن ہے, ایک پوری اسٹڈی ہے, اور کوئی بھی ایرا غیرہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث حسن ہے یا یہ صحیح ہے, ضعیف ہے, جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا علماء کی وفاداری دیکھیے کہ علماء اپنی فیلڈ کا کام کرتے ہیں, دوسرے کی فیلڈ میں نہیں جھانکتے. آپ کسی عالم کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی ڈاکٹر کی فیلڈ میں جھانک رہا ہے, یا کسی انجینئر کی فیلڈ میں جھانک رہا ہے, کسی اور کی فیلڈ میں جھانک رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر, میں ڈاکٹرز یا انجینئر سے کسی فیلڈ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ چیز ایک فضا قائم ہو رہی ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں, اس فن کو پڑھتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کبھی کوئی ڈاکٹر ہے تو کبھی کوئی انجینئر ہے, وہ حدیثوں کی کتاب لے کر بیٹھ جاتا ہے. باہر کی فیلڈ کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ حدیثوں کی کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث حسن ہے, یہ صحیح ہے. حالانکہ آپ نے جو اصطلاحات بتائی ان کو سمجھنا, اگر ان سے پوچھا جائے تو بتا بھی نہیں پائیں گے. ایک جملے میں ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کمال بھائی کہ اگر آپ اونلی اردو ریڈر ہیں, یعنی آپ صرف اردو سمجھتے ہیں, یو آر ناٹ ایکسپرٹ ان عربک, یو ڈونٹ نو عربک, واٹ از عربک, عربک لینگویج آپ کو آتی نہیں ہے, عربک کے آپ کو محاورے نہیں پتہ, عربک کے گرامرس آپ کو نہیں پتہ, کب کیا کیسے بولا جاتا ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے, دین حدیث از ناٹ یور فیلڈ. علم حدیث کے حوالے سے آپ کلام کریں, یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. کیوں؟ عربی زبان میں حدیث پاک ہے. ضروری نہیں کہ ضروری نہیں مطلب ضروری ہے, ضرور ہے یہ بات کہ اگر صرف اردو جاننے والا حدیث کے فیلڈ میں قدم رکھے گا تو وہ پھسل جائے گا. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چلو عربک وہ نہیں جانتا,
لیکن کیا ترجمہ پڑھ کے وہ پتہ لگا سکتا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ اب یہ ترجمے بھی تو معتبر ہونے چاہیے. ہاں یہ بھی ایک بات ہے. جی ترجمے بھی تو معتبر ہونے چاہیے اور تشریحات بھی تو معتبر ہونی چاہیے. اب صحیح. آدمی اچھا یہ ترجمہ ویریفائڈ ہے یا نہیں یہ بھی نہیں چیک کر رہا ہوتے, یہ بھی نہیں چیک کر رہے ہوتے. یعنی کہیں نہ کہیں if you want to be an expert in hadith, science of hadith, then you should, it is necessary upon you to learn Arabic. If you are not learning Arabic, you are not capable of like commenting on any hadith. کسی حدیث پر کمنٹ کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں. کئی حدیثیں تو ایسی بھی ہے کہ ان کا ظاہری معنی مراد ہی نہیں ہوتا, محاورے ہوتے ہیں. عربی کی اپنی لینگویج ہے, اس کے اپنے محاورے ہیں, تو اس کو ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ پائیں گے. جب تک ہم حدیث عربک کے ڈیپنس کو نہیں سمجھتے ہیں, گہرائی کو نہیں سمجھتے, وی آر ناٹ کیپیبل آف ٹاکنگ آن حدیث. صحیح. حدیث پر بات کرنے کے ہم وہ نہیں ہیں. بہت ہی پیاری گفتگو ناظرین آپ سن رہے ہیں, آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں. انشاءاللہ ہم صوبان بھائی سے مزید سوالات کریں گے اور بہت ساری اس طرح کی گفتگو ہوتی رہیں گی. میں چاہوں گا صوبان بھائی کہ اب ہم اپنے پروگرام کی جو حدیث پاک ہے وہ آپ اس کی طرف بڑھیں اور اس حدیث کو سنائیں. اچھا میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی وہ چھوٹ گئی تھی. وہ یہ کہ ہم نے ابھی بات کی صحیح, حسن, ضعیف اور آخر میں ہم نے بتایا موضوع حدیث. موضوع حدیث. اب اس کے بارے میں بھی ظن غالب کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ یہ موضوع ہے. ظن غالب یعنی ایسا سمجھ لیں کہ ہم قطعیت کے ساتھ نہیں بولیں گے, یقین کے ساتھ نہیں بولیں گے, ہے نا, کہ یہ کیا ہے موضوع ہی ہے, لیکن ظن غالب کے ساتھ بولا جائے گا کہ یعنی موضوع حدیث کو بھی قطعیت کے ساتھ. ایگزامپلز دے سکتے ہیں آپ موضوع حدیث کے حوالے سے؟ یہ ایک عبارت ملتی ہے الباذن جانو شفاء من کل داء. باذن جان, بیگن میں ہر مرض کی شفا ہے. اس طرح کی موضوع چیزیں ملتی ہیں. تو اس کو بھی قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جائے گا بلکہ ظن غالب کے ساتھ کہا جائے گا کہ یہ موضوع ہے. صحیح. اسی طرح یہ بھی ایک حدیث سنی جاتی ہے حب الوطنی من الایمان. ہاں جی یہ بھی حدیث نہیں ہے. جی یعنی بعض چیزیں کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے یا کوئی کوٹ ہوتا ہے, اسی کو لوگ حدیث بنا دیتے ہیں. جی صحیح. چلیں انشاءاللہ ہم حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, ان سے مروی حدیث پاک ہے. یہ ایک چیز آسان کر دیجیے آپ, مروی, راوی, روایت, یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی, بار بار سنتے رہتے ہیں مروی, روایت, راوی. جی حدیث پاک جو بیان کرتے ہیں, یعنی جو بیان کرنا جو ہے یہ روایت ہے, روایت کرنا, اس کو بیان کرنا. جی مروی یعنی جو روایت کی گئی, جو آپ نے بیان کیا, جو راوی نے جو بیان ہو چکا اس کو ہم مروی بولیں گے. اور جو بیان کرنے والا ہے حدیث کو, جو فارورڈ کرنے والا ہے, بیان کرنے والا ہے, اس کو ہم بولیں گے راوی. راوی حدیث بیان کرنے والا, اور مروی جو اس نے بیان کیا, اور جو بیان کیا, جو کنٹینٹ اس نے فارورڈ کیا, بیان کیا, اس کو روایت کہتے ہیں. یہ سنا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. تو ضعیف حدیث جو ہے نا اسی طرح بولیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ نہیں بولیں گے, مروی بولیں گے. پیسیو وائس میں پیش کریں گے, ایکٹیو وائس میں اس کو نہیں بیان کیا جائے گا. حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, یعنی ان کی اتھارٹی کے ساتھ یہ حدیث پاک ہم تک پہنچ رہی ہے. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, یہ صحیح حدیث پاک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دن سایہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یعنی قیامت کا دن سایہ عرش یہ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا. وہ کون لوگ ہیں وہ ہم اس حدیث پاک میں سننے والے ہیں. نمبر 1 امام عادل. حدیث پاک کے الفاظ ہیں امام عادل, عادل حکمران. نمبر 2 حدیث پاک میں کے الفاظ بیان کر رہا ہوں
شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کی عبادت میں بسر کیا. کیا بات ہے. یعنی وہ نوجوان جس نے اللہ عز و جل کی عبادت میں اپنی جوانی کو بسر کیا، گزارا، وہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا میل دور پر ہوگا، تو ایسے دن میں سایہ عرش اس شخص کو نصیب ہوگا. سبحان اللہ. رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہو، نمازی ہو، نمازی ہو، مسجد سے اس کا لگاؤ ہو، تو ایسے شخص کو بھی سایہ عرش نصیب ہوگا. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو شخص ایسے ہوں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، کسی جگہ جمع ہوں اور محبت کے ساتھ ہی جدا بھی ہوں. کیا تو ایسے دو شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سایہ عرش نصیب کرے گا. اچھا، رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص کہ جس کو حسن و جمال والی عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن اس نے ریپلائی میں یہ کہا کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا کرے گا. کیا بات. نمبر 6، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه، یعنی ایسا شخص جو صدقہ اس طرح کرے، اتنا چھپا کر کرے کہ اگر الٹے ہاتھ سے کرے تو سیدھے کو خبر نہ ہو. یعنی چھپا کر صدقہ کرے، خود کو بھی نہیں احساس ہو. یعنی اتنا یہاں پر گہرائی کے ساتھ بتایا گیا. ہم تو ہوتے ہیں صدقہ کرتے تو آئیں بائیں ادھر اعلان کر رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سب کو اتنا دیا، میرے نام سے اعلان کروایا جائے. تو چھپا کر صدقہ کرنے والے کو بھی انشاءاللہ اللہ ضبط قیامت کے دن سایہ عرش عطا کرے گا. آخری شخص کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، بہت ہی زبردست یہ حدیث پاک ہے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ عز و جل کا ذکر کرے اور اس ذکر کی بدولت اس کی آنکھیں بہہ جائیں، روئے ہو. کیا وہ شخص اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں اور وہ رونے لگے. ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ. پیاری پیاری باتیں آپ نے سنی. آج کی حدیث پاک میں کتنی پیاری بات کی گئی کہ سایہ عرش اسے ملے گا، ان لوگوں کو، عادل حکمران ہو، وہ جوان جس نے اپنی ساری جوانی عبادت میں گزاری ہو، اور بھی بہت سارے لوگوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے یہاں پر. اب اس حدیث کی طرف ہمیں بڑھنا تھا کہ اس کے ایک ایک پوائنٹ پر ہم گفتگو کرتے، لیکن پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس حدیث کے نکات پر بات کریں گے. FGN چینل کے ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارا پروگرام دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً آج آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، نئی نئی باتیں آپ کو معلوم حاصل ہوئی ہوں گی، اور آپ نے جانا ہوگا کہ حدیث کتنا مشکل فن ہے اور اس کی کتنی ساری اصطلاحات ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہے. ہم نے آخر میں حدیث پاک بھی سنی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس حدیث پاک سے جو نکات ہمیں حاصل ہوئے ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے اور FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث